بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی، جس نے اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر پورا فرمایا اور دین اسلام کو ہمارے لیے مکمل فرمایا۔ گواہی دیتا ہوں اس رب ذوالجلال کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور وہی ساری جہان کا پالنہار ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ اے اللہ کے بندو، اللہ ہی تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے زندگی کو وقف کر دو، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ اختیار کرو کیونکہ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ یعنی توشہ سے مراد جس طرح ہم اور آپ سفر کرتے ہیں کہیں اور اپنے سفر کے اخراجات حاصل کر کے جاتے ہیں تاکہ اپنے سفر کی ضروریات کو پوری کر سکیں، اسی طرح اس دنیا میں ہم اس لیے جی رہے ہیں تاکہ ایک اگلا سفر جو ہماری موت کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس سفر میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ڈر کر کے تمام معاصی اور نافرمانی اور گناہوں سے دور ہو کر کے زندگی گزارے اور نیکیوں پر چل کر کے اپنے زندگی کا خاتمہ کیا، تو یقیناً وہی ہمارے لیے توشہ بنے گا جو ہمارے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ اے اللہ کے بندو، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور اب ہم اپنے حجاج کرام کو الوداع کہنے والے ہیں، اور ہم انہیں کہیں گے نستودع اللہ دینکم واماناتکم وخواتیم اعمالکم وزودکم اللہ التقوی وغفر ذنوبکم ویسر لکم الخیر حیثما کنتم، کہ ہم اپنے حجاج کرام کو الوداع کہتے ہوئے یہ دعا کہیں گے اور کہیں گے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو، آپ کے دین کو، آپ کی امانتوں کو اور آپ کے آخری اعمالوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب زیادہ تقوی عنایت فرمائیں، آپ کی گناہیں معاف کرے، آپ کے کاموں کو اللہ آسان فرمائے، اور جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اے حجاج کرام، ہمیں آپ پر رشک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، آپ کو چنا کہ آپ اس سال حج کریں، اس کے باوجود کہ بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے حج کے لیے، اور ایک مہنگے اور خطرناک دور سے آپ گزر رہے ہیں، حالات بہت سنگین ہیں، اس کے باوجود آپ کے اندر تڑپ تھی، آپ کے اندر چاہت تھی، آپ کے اندر لگن تھا، آپ نے کوشش کی، سبقت کیا اس کار خیر کے اندر کہ آپ اللہ کے گھر جا کر کے حج کے ارکان کو پورا کریں۔ یقیناً فرمایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس نے اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ اور ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خوشخبری سناتے ہیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے حجاج کرام، آپ چاہت کریں اس بات کی کہ آپ کا حج صرف اللہ کی ذات کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کے اندر کامیابی کے لیے ہو، اور آپ احرام باندھتے وقت جب نیت کریں تو یہ کہیں اللہم حجتن لا رعا فیہا ولا سمعتن، کہ اللہ تیری ذات کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں، کوئی دکھاوا، کوئی ریا اور کوئی شہرت کی غرض نہیں ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے حریص رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، کہ تم ہم سے اپنے حج کے عبادت اور ارکان اور طریقوں کو سیکھ لو، لے لو، اور زیادہ سے زیادہ اے میرے حجاج کرام اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، تلبیہ اور تکبیر کی آواز بلند فرمائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والثج، کہ سب سے بہتر حج وہ ہے جس کے اندر تلبیہ کی آواز بلند کیے جائیں، اور جس کے اندر قربانی کی جانوروں کی خون بہائی جائے۔ اور اے حجاج کرام، آپ اللہ کی عبادت کے طریقے اور حج کے طریقے کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں تاکہ آپ علم و بصیرت کی روشنی میں اپنی عبادت کو پورا کریں۔ اے حجاج کرام،
ہر طرح کی گناہوں اور ہر طرح کے فسق و فجور، شہوت پرستی کی باتیں اور تمام طرح کے جنگ و جدال سے حج کے اندر دور رہیں، یہی مطلوب ہے۔ اور صبر جمیل کے اخلاق کو اپنے اوپر اوڑھ لیں اور اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ جتنا ہو سکے حسن سلوک کریں، ان کی رہنمائی فرمائیں، انہیں پناہ دیں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ ما بر الحج، کہ حج کی نیکیاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام و طیب الکلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کا رواج دینا اور بھلی باتیں کہنا، یہ حج کی نیکیوں میں سے ہے۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً ہم بہت ہی افضل ترین دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ دن جو عشرہ ذی الحجہ کا ہے، یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ صحیح حبان کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن افضل من هذه الايام العشر، کہ روئے زمین پر کوئی دن اتنا محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن کے اندر اعمال صالح کی جائے ان دنوں سے زیادہ، ان 10 دنوں سے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا جہاد بھی نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں عمل صالح ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشیء من ذلک، لیکن وہ اپنی جان اور مال کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا، پھر وہ کوئی چیز لے کر کے واپس نہ ہو سکا، اللہ کی راہ میں وہ قربان ہو گیا۔ کیا اے میرے مسلمان بھائیو، یہ ممکن نہیں کہ ہم کم سے کم ان 10 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تمثیل پیش کر سکیں، ان کے نمونے کے مطابق زندگی گزار سکیں؟ خاص طور سے اس مبارک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بیچ ایک دن بیٹھے تھے تو آپ نے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کس نے آج روزہ رکھ کر کے صبح کیا ہے؟ تم میں پھر حضرت ابو بکر نے جواب دیا میں، پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا میں۔ پھر آپ نے فرمایا من عاد منکم المریض اليوم مریضا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، رواہ مسلم، امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے اندر یہ خصلتیں، یہ بہترین عادتیں، دین کے بہترین شعار جمع ہو جائیں، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ کتنا ہی اچھا اور آسان عمل ہے اور اس کا وعدہ کتنا عظیم ہے۔ کیا ہم ان مبارک دنوں میں کم سے کم روزہ رہ کر کے اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب بلکہ شدید ترین مستحب ہے، مستحب میں بہت زیادہ مستحب ہے۔ اور آپ جنازے کے اندر نماز ادا کریں، 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور مریضوں کی عیادت کریں، مسکینوں پر صدقے کریں، آپ نعمت والی جنت سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اے مومنوں، ان دنوں کی آپ تعظیم کریں کیونکہ یہ اللہ کے شعار میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کے شعار کی تعظیم کیا تو یہ دل کے تقوی اور ڈر میں سے ہے۔ ان دنوں کو ان دنوں کی تعظیم آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ تعظیم کریں ان دنوں کی توبہ نصوح سے، سچے توبہ سے۔ جو گناہیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، جس معاصی اور جس بری عادتوں اور گناہوں کے ہم عادی ہیں، ان سے توبہ کریں، سچا توبہ کریں، اور یہ دن ہمارے لیے ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کے آزادی کا مرکز بن جائے۔ ایسا ان دنوں کو بنائیں، ایمان اور عمل صالح کا توشہ اختیار کرنے کا دن ہمارے لیے بن جائے۔ اس کی آغاز ہم آج سے کریں۔ اور اے میرے وہ بھائیوں جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہو، ارے بھائی نماز کے ضائع کرنے کے پیچھے سوائے رسوائی، ذلت اور گمراہی کے کچھ نہیں ہیں۔ اور سن لو میرے وہ بھائیوں جو قرض کا لین دین کرتے ہو سود خوری کے ساتھ،
سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، کہ حرام مال سے جو بھی گوشت بڑھے گا جسم کے اندر، باڈی کے اندر، آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اے میرے بھائیوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو غلط چینلوں میں اور انٹرنیٹ کے اندر اپنے آپ کو ذلیل کر رکھا ہے، گرا رکھا ہے، ملوث کر رکھا ہے، اپنے آپ کو بصیرت کا ہوا دو اور آپ سنو، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے کہ آپ چھپ کر کچھ کہو یا کرو یا ظاہری طور پہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، یا کوئی رات کے اندھیرے اور تاریکی میں چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، یا دن دہاڑے کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، ان دنوں کی تعظیم تسبیح و تحلیل، تکبیر اور تحمید سے کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ دن ہیں جس کے اندر تقویٰ کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ آنے والے دن ہمارے لیے اچھے ہوں، بالخصوص جب کہ ہم ان دنوں کے اندر بلوا، مصیبت اور فتنوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یقین جانیں ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے حفظ و امان اور ان کی طرف سے ثبات قدمی کہ عنایت کرنے سے ہم ذرہ برابر یا ایک پل کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر حجاج کرام اجر جزیل اور نعمتوں اور مال غنیمت اور نعمتوں کی اجر و ثواب کی غنیمت سے وہ ان ایام سے گزریں گے تو جان لیجئے اللہ رب العالمین کا فضل بہت بڑا ہے، اور بہت بڑا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مشروع کیا اور اس کو ہمارے لیے مکمل 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنایا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میں روزہ عرفہ کے بارے میں خیال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ہمارے اوپر پورا کیا، جس کے اندر دین اسلام کو مکمل فرمایا، اور فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ امام البانی نے اس سے صحیح قرار دیا۔ اور اس دن کی عظمت کا کیا کہنا کہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے اپنے بندوں کو پراگندہ حال دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اس لیے میرے بھائیو، عرفہ کے دن آپ خوب دعائیں کریں، اور یوم عرفہ کے دن کا سب سے بہتر دعا جسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کرام نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بھائیو، اس دن کی تعظیم کریں، اس میں روزہ رکھیں، اپنے بچوں اور بیویوں کو ابھاریں، خاص طور سے کہ ابھی اس دن ان دنوں جو عرفہ آ رہا ہے اس میں یوم عرفہ اور جمعہ کا دن دونوں ہیں۔ جائز ہے کہ آپ جمعہ کے دن بھی روزہ رکھیں، یہاں تک کہ اگر کسی کے اوپر رمضان کا قضا ہے تو بھی وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر قضا کی نیت سے رکھیں گے تو ان کو 2 اجر ملے گا، ایک عرفہ کا دن کا اور ایک جمعہ کے ایک قضا کا، قضاء رمضان کا ثواب ملے گا، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس عبادت کو مشروع کیا ہے ان دنوں میں جس عبادت میں ہم حجاج کرام کے ساتھ شریک ہوں گے، اور وہ عبادت ہے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اور یہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب اور بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا، ہے یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنتوں میں سے ہے۔ علماء کرام نے قربانی کرنا واجب قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی بنیاد پر جس میں آپ نے فرمایا تھا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ قربانی نہیں دیتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ شیخ اس میں ابن عثیمین نے کہا کہ اس کی بنیاد پر یہ جان لیں کہ گویا کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، لیکن اس کے جو قرض دار ہے
تو قرضدار سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کرے، پھر اس کے بعد وہ قربانی کی طرف بڑھے۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ وہ شخص جو قربانی کی نیت کرتا ہو وہ عشرہ ذی الحجہ کے داخل ہوتے ہی اپنے چمڑے، ناخن اور بال کو کاٹنا چھوڑ دے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ حرام ہے یا کیا اس کی وجہ سے قربانی کے اجر کے اندر کمی آئے گا؟ تو آپ کے لیے سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ بھائی، آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعظیم کرو اور سمعنا وأطعنا آمنا بہی کل من عند ربنا، کہو کہ میں نے سنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں، سب رب العالمین کی طرف سے احکام اور شریعت ہیں۔ اور جان لیں ایسے فتوے کو پوچھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان جیسے اعمال اور خیر کی توہین کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹ جائیں، اور جو لوگ اپنے ناخن اور بال کو کاٹتے ہیں علامہ ابن عثیمین کے مطابق یہ حرام کام کرتے ہیں، لیکن اور یہ بھی کہا کہ جس نے ایسا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرے۔ اور یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ قربانی کرنے اور بال اور ناخن کے کاٹنے کے درمیان یا اس مسئلے کے درمیان کوئی علاقہ نہیں کہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ میرے بھائیو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ آپ کا خون نہ گوشت کچھ نہیں پہنچتا، آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی قبول ہونا ہے، لیکن یہ حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کے اندر اس کا لحاظ اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ جان لیں کہ عمل صالح کا جو مشقت ہے یہ زائل ہو جائے گا، لیکن اس کی نیکی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اور گناہوں کی لذت زائل ہو جائے گی، لیکن اس کا وزر، اس کا بوجھ اور کی سزا قیامت کے دن باقی رہے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمارے تمام مسلمان ملکوں کو تو امن و سلامتی بخش، اے اللہ ہمارے دین کی، کتاب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تجھ سے تقوی کی، پاکیزگی کی اور بے نیازی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والا اور تیری نشانیوں میں فکر کرنے والا اور تیری نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کے جتنے لوگ تیرے مہمان بنیں گے اور تیرے گھر کی زیارت کریں گے، حج کریں گے، اے پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی حج کو تو قبول فرما، اے اللہ ان تمام لوگوں کی حج کو تو قبول فرما، اور ہم میں جو لوگ بھی حج کی نیت کر رہے ہیں اللہ آئندہ سال ان کے لیے حج کو تو آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے زندگی سے مہنگائی کو دور کر، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم۔